چیز ہم 8واں پارہ جو ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو باتیں ارشاد کی ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ جس طرح کے 6 پارے میں بھی ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہود اور عیسائیوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، ان کی خرافات اور جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ان کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا۔ تو اسی طرح جس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند مطالبے کیے، تو انہی مطالبوں کے بارے میں دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مشرکین کی ان خواہشات کو پوری کر دے جو انہوں نے ایمان لانے کے لیے کی تھی، کہ مثال کے طور پر آپ کوئی تحریر نامہ لے آئیں، آسمان سے کوئی فرشتہ اتر آئے، یہ ساری تمام تر اگر ان کی خواہشات کو پورا کر دیا جائے تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف جو انہوں نے اپنا ایک رویہ اور اپنا ایک عقیدہ بنایا تھا، وہ کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ان کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کے پاس جو بھی کھیتی باڑی ہوتی، جو بھی جانور ہوتے، ان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے۔ ایک حصہ جو تھا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے رکھ لیتے، اور ایک حصہ جو تھا وہ اپنے بتوں کے نام کے لیے چھوڑ دیتے۔ 2 حصوں میں اس طرح تقسیم کرتے، اور جب کبھی مال کم آتا تو جو اللہ کا حصہ ہوتا اس سے بتوں کے حصے میں ڈال دیتے، لیکن بتوں کے حصے میں سے اللہ کے حصے میں کبھی نہ ڈالتے۔ تو یہ عقیدہ ان کا کیوں تھا؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے، تو اگر اللہ کو نہ بھی حصہ دیا جائے، اللہ کے راستے میں نہ بھی خرچ کیا جائے تو کوئی عرض نہیں ہے، لیکن جو ہم نے بت جو معبود بنائے ہیں ان کو دینا، ان کا حصہ رکھنا ضروری اور لازمی ہے۔ اور اسی طرح پھر وہ ان بتوں کے لیے جو رکھا ہوا مال تھا، اپنے جانور تھے ان کے نام کے لیے ان کو چھوڑ دیتے، وقف کر دیتے۔ اس جانور پہ حج کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے، جس طرح پہلے دور میں لوگ اونٹ پر حج کرنے کے لیے سواری کرتے تھے، تو وہ جانور جو تھا جو بتوں کے لیے وہ منتخب کرتے، وقف کرتے، اس پر وہ سواری کرنا چھوڑ دیتے تھے، اور نہ ہی کوئی دوسرا شخص اس جانور کو کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، نہ اس جانور کا دودھ پیا جاتا، نہ اس کو ذبح کیا جاتا، نہ سواری کی جاتی، نہ کسی اور کام کے لیے استعمال کیا جاتا، اور یہاں تک کہ وہ جہاں سے مرضی کھائے پیے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہوتا تھا کہ یہ جانور وقف کیا ہوا ہے۔ اسے ایک طرح کی نشانی لگا دی جاتی تھی، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کو کچھ کر دیا، اور یہ اس طرح کے ان کے ہاں عقیدے اور یہ چیزیں جو تھیں ان کے ہاں پائی جاتی تھی۔ اور اسی طرح اگر آج بھی دیکھا جائے تو ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے کہ کچھ جانور جو ہے یہ ہم نے فلاں کے لیے یا فلاں کی نسبت سے، فلاں کے نام سے ہم نے ان کو وقف کر دیا، ان کا کان کاٹ دیا جاتا ہے، گلے میں کوئی رسی ڈال دی جاتی ہے، گلے میں کوئی چیز، کوئی نشانی اس طرح کی ڈال دی جاتی ہے کہ جو اس کی نشاندہی کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری بھی انہی کی طرح ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہی چیزوں کی وجہ سے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے، اور انہوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں میں شمار کر دیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خرافات سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ سمجھنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انشأکم، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، کھیتی باڑی ہے، جانور ہے، ہر چیز تمہارے لیے ہی پیدا کی ہے، یہ تمہاری چیزیں ہیں، لیکن جب تم اس کھیتی کو حاصل کرتے ہو، اس سے اناج حاصل کرتے ہو، مال حاصل کرتے ہو، تو اس میں سے اللہ کا حصہ نکالا کرو۔ اب اللہ کو حصے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے مال کو پاک کرنے کے لیے، انسان کے مال کی برکت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ اور یہ صدقہ و خیرات یہ انسان کے مال کے لیے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم کو مال دیا گیا، یہ کھیتی باڑی تمہارے ہی لیے، اور جب تم کو دے دی گئی ہے تو تم اس مال میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو۔ بس وصیتیں کون سی ہیں؟ فرمایا قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم، سب سے پہلے ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ شرک نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کسی ایسے شخص کو، کسی ایسی چیز کو اللہ کے برابر میں معبود نہیں بنانا، کبھی دل میں، کبھی سوچ میں یہ چیز نہیں لے کے آنی کہ ہاں پیدا کرنے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، خوشی دینے والا، شہرت، مقام، عزت، مرتبہ دینے والا اللہ بھی ہے، لیکن فلاں سے بھی امید ہے،
فلاں بھی ذریعہ بن سکتا ہے، فلاں بھی کر سکتا ہے، فلاں کو اللہ کی عطا ہے تو اس سے ہم لے لیں گے، ایسی چیزیں بھی نہیں سوچنی، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنانا ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہنا ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں۔ تو اس کے بعد دوسری جو اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ آپ نے نیکی کرنی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، جس طرح وہ بچپن میں تمہاری پرورش کرتے رہے، تمہارے لیے انہوں نے دیکھ بھال کی، تمہارے لیے محنت مزدوری کر کے تمہیں یہاں تک لے کر کے آئے، تمہیں پالا پوسا، اور آج تم بھی ان کے ساتھ نیکی کرو، بالخصوص جب وہ بڑھاپے میں چلے جائیں تو آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیکی کرو۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وصیت کی ہے وہ فرمایا کہ مفلسی کی وجہ سے، رزق کی تنگی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کا قتل نہ کرو۔ یہ نہ کرو کہ بھئی یہ تو اولاد ہے، تو اب میرے پاس تو مال نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو میں اولاد کو قتل کر دوں۔ تو اسی میں سے میں جو ایک چیز سمجھتا ہوں کہ آج کئی لوگ جو ہے ابھی حمل جو ہے ہوتا ہے اس کو بھی گروا دیتے ہیں، تو یہ بھی چیز میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے ضمن میں آتی ہے، یہ بھی چیز جو ہے وہ ناجائز ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ اور نمبر 4 جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے حیائی کے قریب بھی نہیں جانا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ بے حیائی سے روکا، بے حیائی کے قریب نہیں جانا۔ قریب نہ جانے سے کیا مطلب ہے کہ جب آپ بے حیائی کے قریب جائیں گے تو وہ ذریعہ بنے گا آپ کو زنا کے قریب لے جانے کا، وہی ذریعہ بنے گا آپ کو فحاشی کے قریب لے جانے کا۔ جب آپ قریب ہی نہیں جائیں گے، جب آپ وہ چیز استعمال کریں گے، وہ ذریعے کے قریب جائیں گے، تو وہ آپ کو ایک دن خود بخود جو ہے زنا تک لے جائے گی، وہ آپ کو ایک دن خود بخود بدکاری کی طرف لے جائے گی۔ تو آپ نے ایسے کام جو بے حیائی کے ہوں، جو فحاشی کے کام ہوں، آپ نے ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو 5ویں وصیت ہمیں کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ناحق قتل نہیں کرنا، کسی کو بھی ناحق قتل نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد 6ٹھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یتیموں کا مال نہیں کھانا، یتیموں کے مال کی حفاظت کرنی ہے۔ جب تک یتیم بڑا نہیں ہو جاتا، بالغ نہیں ہو جاتا، شعور والا نہیں ہو جاتا، اچھے اور برے کی پہچان کرنے والا نہیں ہو جاتا، نفع اور نقصان کی پہچان کرنے والا نہیں ہو جاتا، تب تک آپ نے اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے مال کے ساتھ آپ کاروبار کریں، بزنس کریں، اور جو منافع آتا ہے اس بچے کو دیں یا اس کے اکاؤنٹ میں رکھوائیں یا اس کے لیے وہ وقف کر دیں، اس میں سے آپ کوئی ڈنڈی نہ ماریں، اس کے مال کی حفاظت کریں۔ جب وہ بالغ ہو جائے، شعور والا ہو جائے، اچھے اور برے کی پہچان کر سکے، کام کاروبار کو چلا سکے، تو پھر یتیم کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 7ویں جو وصیت کی ہے، فرمایا کہ مال توپ کا خیال رکھو۔ مال تول میں جو ہے ماپ تول کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے وزن میں کمی نہیں کرنی، وزن کو پورا تولنا ہے۔ اور اسی طرح ایک جگہ ارشاد آتا ہے کہ جو مال تول میں کمی کرنے کی وجہ سے کئی قوموں کو عذاب دیا گیا ہے، کئی قوموں کی بربادی بنی ہے کہ مال تول میں وہ کمی کیا کرتے ہیں، تو اس لیے مال تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو آج مارکیٹ میں نکلیں، آج منڈی میں چلے جائیں، ہزاروں لوگ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا دیکھ لیں، بے ایمانی ہو رہی ہوگی۔ پھل فروٹ بیچنے والا، سبزی بیچنے والا، وہ آپ کو کنڈا جو ہوگا اس کا کچھ اور وزن ہوگا، اس کے ساتھ ہلکی سی کوئی چیز باندھی ہوگی، آپ اسی وزن کو لے کے آگے گھر آ کے اپنے کنڈے پہ چیک کریں یا کسی اور کنڈے پہ چیک کریں، کیا اور کچھ وزن نکلے گا؟ کچھ نہ کچھ وزن میں ضرور کمی ہوگی۔ پٹرول ڈلوانے چلے جائیں، وہاں پر آپ 1 لیٹر کے پیسے دیتے ہیں اور پٹرول جو ہے وہ آپ کو، یہ نہیں میں کہتا کہ سارے اس طرح کر رہے ہیں، اکثر دیکھا گیا ہے وہ چیز آپ کو کم نکلے گی۔ آپ ایک پیمانہ لے کے جائیں ان کے پاس کہ یہ لیں بھائی، اس میں لیٹر پٹرول ڈال دیں، پھر چیک کیجئے گا ان کی بے ایمانی اور ایمانی کہ کیا ہوگی۔ تو آج ہمارے اندر بھی یہ ساری خرافات پائی جا رہی ہیں، بالخصوص میں نے جو نوٹ کی ہے مال تول کے اندر، چیز کو ماپنے کے اندر بہت زیادہ ہم کوتاہی برت رہے ہیں اور بہت زیادہ اس میں بے ایمانی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اور 8ویں چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انصاف کرو۔ جب تمہارے پاس کوئی ایسا حکم آ جائے، کوئی ایسا فیصلہ آ جائے، تو اپنی برادری کی طرفداری نہ کرو، اپنے لوگوں کی طرفداری نہ کرو، اپنے اہل خانہ کی طرفداری نہ کرو۔ کیا میرے پاس مسئلہ آیا ہے، یہ لڑکا تو ہمارا ہے، یہ بندہ تو ہمارا ہے، تو لہٰذا اب اگر میں ان کی بات کروں گا تو اہل خانہ، برادری والے، گاؤں والے جو ہیں یہ ناراض ہو جائیں گے، بھائی تو تو ہمارا بندہ تھا، تو ہماری بات کرتا۔ یہ کام نہیں کرنا، بلکہ حق اور سچ کی بات کرنی ہے۔ جو غلطی پہ ہے اس کو غلطی پہ رکھنا ہے، جو حق پہ ہے، سچ پہ ہے، اس کو سچ کی نشاندہی کرنی ہے۔ اور اسی طرح 9ویں وصیت جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، وعدوں کی پاسداری کرنی ہے، جو ہم نے پچھلے پارے میں بھی پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن سے تم وعدہ کرو اور جو تم سے وعدہ کیا جائے ان کی پاسداری کرنی ہے، وعدوں کو، عہدوں کو پورا کرنا ہے۔ اور 10ویں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وصیت کی ہے وہ ہے اتباع اسلام،
کہ اسلام کی اتباع فرما برداری کرنی ہے، جو اسلام آپ کو سکھاتا ہے، جو اسلام آپ کے لیے لے کر کے آیا نا، وہ آپ نے سیکھنا ہے، اس کے آپ نے پیچھے چلنا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر سورۃ اعراف کا آغاز ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں توحید کا ذکر کیا ہے، اپنی توحید کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اللہ ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی داتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ کرنے کے بعد رسالت کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت کے بارے میں آیات کو نازل کیا ہے، اور آخر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس میں چند انبیاء کے واقعات کو ذکر کیا ہے، جس طرح الف لام میم کتب انزل کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چند قصوں کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک قصہ جو ہے وہ ہے قصہ آدم علیہ السلام کا، جو ہم نے وہ پیچھے پہلے پارے میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا تھا کہ آپ آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں کو حکم دیا تھا تو سب نے سجدہ کیا، تو آدم نے انکار کر دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس کے تکبر کی وجہ سے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور پھر یہاں پر اس نے ابلیس نے ایک تو سجدہ نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اور تہمت بھی اللہ پہ لگا دی، کہنے لگا کہ اللہ یہ میں سجدہ جو نہیں کر رہا یہ تیری وجہ سے ہی نہیں کر رہا، اور پھر ساتھ اس نے قیامت تک کے لیے مہلت لے لی کہ اللہ مجھے مہلت دے دے، قیامت تک تیرے آنے والے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ابن آدم کو مخاطب کرتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، تو سوچ ذرا کہ یہ جو شیطان ہے، ابلیس ہے، یہ تیرا ہی دشمن نہیں ہے بلکہ تیرے والدین کا بھی دشمن تھا۔ یہ وہی شیطان ہے جس نے تیرے باپ آدم، تیری ماں حوا کو جنت سے نکالا، یہ وہی شیطان تیرا دشمن ہے کہ جس نے تیرے والدین کے کپڑے تک اتروا دیے، جس نے تیرے والدین کو جنت سے باہر کر دیا، یہ تیرا بھی دشمن ہے اور تیرے والدین کا بھی دشمن ہے۔ آج اگر کسی انسان کے والد کا کوئی دشمن ہو، کسی سے والدین کی دشمنی ہو، تو انسان بڑی اکڑ رکھتا ہے، ذہن میں رکھتا ہے اے تے میرے جناب پیو دادے دا دشمن ہے، میں دے نال اج کداں چلا رہا ہوں۔ تو اب انسان کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ فلاں سے ہماری دشمنی تھی، فلاں ہمارے باپ دادا کا دشمن تھا، تو آج ہم ان سے صلح نہیں کر سکتے، آج ہم ان سے بات چیت نہیں کر سکتے۔ تو یہ شیطان جو یہ تو حقیقی دشمن ہے، تو یہ ہمارے والدین کا بھی دشمن تھا اور یہ ہمارا بھی دشمن ہے، اس لیے ہمیں اس سے دشمنی ہی رکھنی چاہیے، باقی انسانوں سے دشمنی نہیں، ان سے صلح رکھنی چاہیے، اور شیطان جس سے دشمنی رکھنے کا حق ہے اس سے ہمیں دشمنی رکھنی چاہیے۔ تاکہ لباس کے بارے میں حکم کیا ہے، اور لباس کے بارے میں فرمایا کہ لباس جو ہے یہ تمہارے صدر کے لیے، صدر کو ڈھانپنے کے لیے اور تمہاری خوبصورتی کے لیے، اور اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ خوبصورتی والا، زیب و زینت والا لباس پہنے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو توفیق دی ہے، استطاعت دی ہے اچھا لباس پہنے کی، اسے چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق لباس کو پہنے، اس کے اوپر وہ ظاہر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ، یہاں پر مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو کہ مالدار تھا، اس کے پاس مال پیسہ، ایک تاجر آدمی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو حال دیکھا وہ پراگندہ سا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، تمہارا جو مال ہے وہ تم پر نظر نہیں آ رہا۔ یعنی کہ اگر ایک انسان مالدار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے، استطاعت دی ہے، تو ظاہری حلیے سے اس کی پہچان اچھی ہونی چاہیے، اس کا لباس زیب و زینت والا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے استطاعت دیا وہ عاجزی اور انکساری میں اس کا حلیہ اس طرح کا ہونا چاہیے جس طرح بیکاریوں کا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے، جس طرح کی اللہ نے توفیق دی اس طرح کا اچھا لباس اسے پہننا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ فرما برداریاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے، اللہ کے رسولوں کی اطاعت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتوں کا مہمان بنا دیا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کے جو احکامات تھے، جو ان کے رسولوں کے دی ہوئی باتیں اور احکامات تھے، ان کا انکار کیا ہے، ان کو جھٹلایا ہے، تو ان کے لیے اللہ نے جہنم بنا دی ہے اور اللہ ان کو جہنم میں پھینک دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جنت اور جہنم میں جا کے جنتیوں اور جہنمیوں کا آپس کے اندر مکالمہ بھی کروائے گا، آپس میں بات چیت بھی ہوگی، وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، آپس میں ایک دیوار ہوگی، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور وہ دیکھیں گے کہ یہ تو ہمارا فلاں ہے جو دنیا میں ہمارے ساتھ ہوتا تھا، آج یہ جنت میں ہے، وہ جنتی دیکھیں گے یہ تو ہمارا بڑا ساتھی تھا تو یہ آج جہنم میں، تو اللہ تعالیٰ یہ آپس میں ان کا ایک مکالمہ بھی کروائیں گے۔ اور اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے چند انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، جیسے انا ارسلنا نوحا الی قومی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اور پھر ہود کے بارے میں آیا کہ ہم نے ہود علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام کو، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا، یعنی ایک دعوت سکھائی، دعوت کے بارے میں بتایا کہ ہم نے انبیاء کو ایک دعوت دے کے، ایک پیغام دے کے ان کی قوموں کی طرف بھیجا تاکہ ان قوموں کی اصلاح ہو سکے، تاکہ وہ لوگ توحید کو سمجھ سکیں، رسالت کو سمجھ سکیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے
جن لوگوں نے انبیاء کی ان دعوت کو قبول کیا، ان کی دعوت کو مانا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت عطا کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی فرما برداری کی وجہ سے دنیا میں بھی عزت اور مقام عطا کیا اور جنت عطا کر دی۔ اور جنہوں نے انکار کر دیا، نافرمانیاں کی انبیاء کی، وہ دنیا پر بھی ذلیل اور رسوا ہو گئے، عذاب ان کو چکھنا پڑا، کسی کو چیخ کا عذاب لے گیا، کسی کو تیز ہوا لے گئی، اور کسی کو زمین میں دنسا دیا گیا، تو یہ طرح طرح کے عذاب ان کو چکھنے پڑے۔ اور آج کے اس پارے میں ہم نے جو باتیں سیکھی ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں دین کا جو علم ہے وہ صحیح حاصل کرنا چاہیے۔ اکثر ہمارے ہاں کہہ دیا جاتا ہے، ہن اساں کی کریے جی، مولویوں نے تو سانو گیڑے 'چ رکھیا ہے، کوئی مولوی کہندا ہے کر لو، کوئی کہندا ہے کر لو۔ تو یہ مولوی کہتے ہیں، اور ان پر یہ اعتراض کرنا میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے سب سے بڑا بے وقوف ہونے کی وجہ ہے۔ آپ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، اللہ نے آپ کو بھی عقل اور شعور دی ہے، جو اس سے حساب لیا جانا ہے وہی آپ سے حساب لیا جانا ہے۔ آپ خود مطالعہ کریں، اگر آپ کو ایک بندہ بات کہتا ہے کہ یہ بات میں نے بیان کی ہے، آپ اس سے اس کی دلیل مانگیں، اس کا حوالہ مانگیں، پھر اس کو خود ریسرچ کریں، خود پڑھیں، خود دیکھیں، کوئی دوسرا کوئی اور اس کے مخالف بات کر رہا ہے، برعکس بات کر رہا ہے، اس کو بھی سنیں اور خود دیکھیں کہ کون بات صحیح کر رہا ہے، کس کی بات میں وزن ہے، کس کی بات میں وزن نہیں۔ تو انسان کو ہر چیز کی، جس طرح دنیاوی معاملات میں انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے، ہر چیز دیکھ پرکھ کے کرتا ہے، 10 روپے کی بھی چیز گھر کے لیے لانی ہو، اس کی بھی دیکھ پرکھ کرتا ہے کہ میں کون سی لے کے آنی ہے، یہ فائدہ مند ہوگی، یہ نہیں ہوگی، 4 بار اس کو گھما گھما کے دیکھتا ہے، یار چیز کی ماڑی نہ نکل آوے۔ تو اس لیے اگر انسان گھر کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، دنیاوی معاملات کے لیے اتنی ریسرچ کر سکتا ہے، اتنی دیکھ بھال کر سکتا ہے، تو چاہیے کہ دین کے معاملے میں، علم حاصل کرنے کے معاملے میں بھی ٹھیک چلنا چاہیے۔ اور دوسری چیز، شیطان جو ہمارے والدین کا دشمن ہے، وہ ہمارا بھی دشمن ہے، اور ہمیشہ اس سے دشمنی ہی رکھیں، اور ہمیشہ اس کے شر سے بچنے کی اللہ سے دعا بھی کریں اور بچتے رہیں۔ نمبر 3 جو ہے کہ انسان کو اپنے انجام پر نظر رکھنی چاہیے۔ ہمیشہ کوئی بھی چیز ہے، اگر اس کا فائدہ ہے تو اس کا نقصان بھی ہے۔ انسان کو دیکھنا چاہیے، میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس کا انجام ایک دن جا کے یہ نکلے گا، میں یہ برائی کر رہا ہوں تو آخر میں اس پر مجھے سزا مل سکتی ہے، آخر میں مجھے نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ آج میں کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں، ناانصافی کر رہا ہوں، کل میرے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اگر میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، اچھائی کر رہا ہوں، خیر اور بھلائی کر رہا ہوں، تو انجام کی طرف دیکھنا چاہیے کہ کل انشاءاللہ مجھے بھی اس کا اجر اور بدلہ ملے گا، مجھے بھی اللہ کی طرف سے اس کی نعم البدل ملے گی، اس کا کوئی اللہ بہتر اجر عطا کرے گا۔ تو ہمیشہ کوئی بھی کام کرتے وقت انسان کو اپنے انجام پر نظر رکھنی چاہیے۔ اور آخری بات جو ہے کہ انبیاء کے راستے پر چلنا چاہیے، جو انبیاء دعوت لے کے ہے، سب انبیاء کی دعوت یہی تھی، توحید تھی، کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اور ہر نبی نے اپنے وقت اپنے پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ تو ہمیں چاہیے کہ انبیاء کی زندگیوں کو پڑھیں اور انبیاء کے راستے پر چلیں، انبیاء والا کام کریں، لوگوں کو دین کی طرف لے کے آئیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیں۔ کم از کم اپنے اہل خانہ کو، اپنی فیملی کو، گھر میں رہنے والے 5-7 افراد کو آپ نمازی بنا لیں، ان کو قرآن پڑھنے والا، ان کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا بنا دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی اپنی زندگی بھی سنور جاتی ہے اور ساری فیملی کی زندگی بھی سنور جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔